عرصہ دراز سے ہند و پاک کی سرزمین اللہ کے نیک بندوں کی توجہ کا مرکز رہی ہے۔ مختلف ادوار میں یکے بعد دیگر بے شمار اولیاء کرام ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے اور لوگوں کو نہ صرف دین اسلام کی دعوت دی بلکہ کفر و شرک کی تاریکیوں میں بھٹکنے والے ان گنت غیر مسلموں کو اللہ عز و جل کی وحدانیت اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے آگاہ کر کے انہیں دائرہ اسلام میں داخل بھی فرمایا۔ تاج الاولیاء، سید الاصفیاء، وارث النبی، عطائے رسول، سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی انہی بزرگوں میں ہوتا ہے۔ آپ 6 ہجری میں ہند تشریف لائے اور ایک عظیم الشان روحانی و سماجی انقلاب کا باعث بنے، یہاں تک کہ ہند کا ظالم و جابر حکمراں بھی آپ کی شخصیت سے مرعوب ہو کر تائب ہوا اور عقیدت مندوں میں شامل ہو گیا۔ آئیے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حسین پہلوؤں کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز سید معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 537 ہجری مطابق 1142 عیسوی میں سنجر میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اسم گرامی حسن ہے اور آپ نجیب الطرفین حسنی اور حسینی سید ہیں۔ آپ کے القاب بہت زیادہ ہیں مگر مشہور و معروف القاب میں معین الدین، خواجہ غریب نواز، سلطان الہند، وارث النبی اور عطائے رسول وغیرہ شامل ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب سید معین الدین حسن بن سید غیاث الدین حسن بن سید نجم الدین طاہر بن سید عبدالعزیز ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد سید غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا شمار سنجر کے عمرا اور رؤساء میں ہوتا تھا، انتہائی متقی و پرہیزگار اور صاحب کرامت بزرگ تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بھی اکثر اوقات عبادت و ریاضت میں مشغول رہنے والی نیک سیرت خاتون تھیں۔ جب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 سال کی عمر کو پہنچے تو والد محترم کا وصال پرملال ہو گیا۔ وراثت میں ایک باغ اور ایک 5 چکی ملی۔ آپ نے اسی کو ذریعہ معاش بنا لیا اور خود ہی باغ کی نگہبانی کرتے اور درختوں کی آبیاری فرماتے۔ ایک روز حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ میں پودوں کو پانی دے رہے تھے کہ ایک مجذوب بزرگ حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ میں تشریف لائے۔ جو ہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اللہ عز و جل کے اس مقبول بندے پر پڑی، فوراً دوڑے سلام کر کے دست بوسی کی اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخت کے سائے میں بٹھایا۔ پھر ان کی خدمت میں انتہائی عاجزی کے ساتھ تازہ انگوروں کا ایک خوشہ پیش کیا اور دوزانوں بیٹھ گئے۔ اللہ عز و جل کے ولی کو اس نوجوان باغبان کا انداز بھا گیا۔ خوش ہو کر خلی کا ایک ٹکڑا چبا کر آپ کے منہ میں ڈال دیا۔ خلی کا ٹکڑا جو ہی حلق سے نیچے اترا، آپ کے دل کی کیفیت یکدم بدل گئی اور دل دنیا کی محبت سے اچاٹ ہو گیا۔ پھر آپ نے باغ، 5 چکی اور سارا ساز و سامان بیچ کر اس کی قیمت فقراء و مساکین میں تقسیم فرما دی اور حصول علم دین کی خاطر راہ خدا کے مسافر بن گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 15 برس کی عمر میں حصول علم کے لیے سفر اختیار کیا اور سمرقند میں حضرت مولانا شرف الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر باقاعدہ علم دین کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے قرآن پاک حفظ کیا اور اس کے بعد انہوں نے دوسرے علوم حاصل کیے، مگر جیسے جیسے علم دین سیکھتے گئے، ذوق علم بڑھتا گیا۔ علم کی پیاس کو بجھانے کے لیے بخارا کا رخ کیا۔ شہر آفاق عالم دین مولانا حسام الدین بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور شرف شاگردی حاصل کیا۔ پھر انہی کی شفقتوں کے سائے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑے ہی عرصے میں تمام دینی علوم کی تکمیل کر لی۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجموعی طور پر تقریباً 5 سال سمرقند اور بخارا میں حصول علم کے لیے قیام فرمایا۔ اس عرصے میں علوم ظاہری کی تکمیل تو ہو چکی تھی، مگر جس درد کی وجہ سے گھر بار کو خیرآباد کہا تھا، اس کی تسکین ابھی باقی تھی۔ کسی ایسے طبیب حاذق کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے جو درد دل کی دوا کر سکے۔ مرشد کامل کی جستجو میں بخارا سے حجاز کا رخت سفر باندھا۔
راستے میں جب نیشا پور کے نواحی علاقے ہارون سے گزر ہوا اور مرد قلندر قطب وقت حضرت سیدنا عثمان ہارونی چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہرہ سنا تو فوراً حاضر خدمت ہوئے اور ان کے دستے حق پرست پر بیعت کر کے سلسلہ چشتیہ میں داخل ہو گئے۔ آپ کئی سال تک مرشد کامل کی خدمت میں حاضر رہے اور معرفت کی منازل طے کرتے ہوئے باطنی علوم سے فیضیاب ہوتے رہے۔ حضرت سیدنا عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بھی تشریف لے جاتے آپ ان کا سامان اپنے کندھوں پر اٹھائے ساتھ جاتے۔ آپ کو کئی مرتبہ مرشد کے ساتھ حج کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں جب میرے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری خدمت اور عقیدت دیکھی تو ایسی کمال نعمت عطا فرمائی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یقیناً جس طرح ہر محب کی چاہت ہوتی ہے کہ محبوب کی نظروں میں سما جاؤں اور شاگرد کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ استاد کی آنکھوں میں تارا بن جاؤں، اسی طرح ایک مرید کی دل و خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے پیر و مرشد کا منظور نظر بن جاؤں، مگر ایسے قسمت کے دھنی بہت کم ہوتے ہیں جن کی یہ تمنا پوری ہو جائے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مرشد میں اس قدر مقبول تھے کہ ایک موقع پر خود مرشد کریم خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمارا معین الدین اللہ عز و جل کا محبوب ہے، ہمیں اپنے مرید پر فخر ہے۔ ایک بار حج کے موقع پر حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میزاب رحمت کے نیچے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر بارگاہ الہی میں دعا کی، اے مولا میرے معین الدین حسن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ غیب سے آواز آئی، معین الدین ہمارا دوست ہے، ہم نے اسے قبول کیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ شریف کی حاضری کا شرف ملا تو نہایت ادب و احترام کے ساتھ یوں سلام عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین و خاتم النبیین۔ اس پر روضہ اقدس سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ اور حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہند کی سلطانی بھی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی عطا ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ بشارت ملی، اے معین الدین تو ہمارے دین کا معین ہے، تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی، اجمیر جا، تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا۔ آپ اس بشارت کے بعد ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے اور سمرقند، بخارا، عروس البلاد، بغداد شریف، نیشا پور، خراسان، بلخ اور غزنی ہوتے ہوئے ہند کے شہر اجمیر شریف پہنچے، اور اس پورے سفر میں آپ نے سینکڑوں اولیاء اللہ اور اکابرین امت سے ملاقات کی۔ آپ بغداد معلیٰ میں حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 5 ماہ تک بارگاہ غوثیہ سے اکتساب فیض کیا۔ تبریز میں شیخ بدر الدین ابو سعید تبریزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہاں سے علم کی میراث حاصل کی۔ اصفہان میں شیخ محمود اصفہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور خرقان میں شیخ ابو سعید ابو الخیر اور خواجہ ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مزارات پر حاضری دی۔ اس طرح بعد میں حضرت علامہ شیخ ناصر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسب فیض کیا۔ ہرات میں شیخ الاسلام امام عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی زیارت کی اور بلخ میں شیخ احمد خضرویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ میں قیام فرمایا۔ اسی دوران جب آپ کا گزر علاقہ سبزوار سے ہوا تو آپ نے وہاں ایک باغ میں قیام فرمایا جس کے بیچوں بیچ میں ایک خوشنما حوض تھا۔ یہ باغ حاکم سبزوار کا تھا جو بہت ہی ظالم اور بد مذہب شخص تھا۔ اس کا معمول تھا کہ جب بھی باغ میں آتا تو شراب پیتا اور نشے میں خوب شورغل کرتا۔ آپ نے حوض سے وضو کیا اور نوافل ادا کرنے لگے۔ محافظوں نے اپنے حاکم کی سخت گیری کا حال عرض کیا اور درخواست کی کہ یہاں سے تشریف لے جائیں، کہیں حاکم آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ نے فرمایا، اللہ عز و جل میرا حافظ و ناصر ہے۔ اسی دوران حاکم باغ میں داخل ہوا اور سیدھا حوض کی طرف آیا۔ اپنی عیش و عشرت کی جگہ پر ایک اجنبی درویش کو دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا آپ نے ایک نظر ڈالی اور اس کی کایا پلٹ دی۔
حاکم آپ کی نظر جلالت کی تاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ خادموں نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ جو ہی ہوش میں آیا فوراً آپ کے قدموں میں گر کر بد مذہبیت اور گناہوں سے تائب ہو گیا اور آپ کے دستے مبارک پر بیعت ہو گیا۔ پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادی کوشش سے اس نے ظلم سے جمع کی ہوئی ساری دولت اصل مالکوں کو لوٹا دی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت کو لازم پکڑ لیا۔ آپ نے کچھ ہی عرصے میں اسے فیوز باطنی سے مالا مال کر کے خلافت عطا فرمائی اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اسی سفر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر نہ صرف حاضری دی بلکہ مراقبہ بھی کیا اور حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا خصوصی فیض حاصل کیا۔ مزار پر انوار سے رخصت ہوتے وقت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و فیضان کا بیان اس شعر کے ذریعے بیان کیا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ یعنی گنج بخش داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض سارے عالم پر جاری ہے اور آپ نور خدا کے مظہر ہیں۔ آپ کا مقام یہ ہے کہ راہ طریقت میں جو ناقص ہیں ان کے لیے پیر کامل اور جو خود پیر کامل ہیں ان کے لیے بھی رہنما ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے، یہاں تک کہ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے اور تلاوت قرآن سے اس قدر شغف تھا کہ دن میں 2 قرآن پاک ختم فرما لیتے، دوران سفر بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری رہتی۔ دیگر بزرگان دین اور اولیاء کاملین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرح آپ بھی زیادہ سے زیادہ عبادت الہی بجا لانے کی خاطر بہت ہی کم کھانا تناول فرماتے تاکہ کھانے کی کثرت کی وجہ سے سستی، نیند یا غنودگی عبادت میں رکاوٹ کا باعث نہ بنے۔ آپ کے بارے میں منقول ہے کہ 7 روز کے بعد 2.5 تولہ وزن کے برابر روٹی پانی میں بھگو کر کھایا کرتے تھے۔ اللہ والوں کی شان ہے کہ وہ ظاہری زیب و آرائش کے بجائے باطن کی صفائی پر زور دیتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس مبارکہ میں بھی انتہائی درجے کی سادگی نظر آتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس صرف 2 چادروں پر مشتمل ہوتا اور اس میں بھی کئی پیوند لگے ہوتے تھے۔ گویا لباس سے بھی سنت مصطفیٰ سے بے پناہ محبت کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ پیوند لگانے میں بھی اس قدر سادگی اختیار کرتے کہ جس رنگ کا کپڑا میسر ہوتا اسی کو پیوند کی جگہ لگا لیتے تھے۔ آپ اپنے پڑوسیوں کا بہت خیال رکھا کرتے تھے، ان کی خبر گیری فرماتے۔ اگر کسی پڑوسی کا انتقال ہو جاتا تو اس کے جنازے کے ساتھ ضرور تشریف لے جاتے۔ اس کی تدفین کے بعد جب لوگ واپس ہو جاتے تو آپ تنہا اس کی قبر کے پاس تشریف فرما ہو کر اس کے حق میں مغفرت اور نجات کی دعا فرماتے، اس کے اہل خانہ کو صبر کی تلقین کرتے اور انہیں تسلی دیا کرتے۔ آپ کے حلم و بردباری، جود و سخاوت اور دیگر اخلاق عالیہ سے متاثر ہو کر لوگ عمدہ اخلاق کے حامل اور پاکیزہ صفات کے پیکر بنے اور دہلی سے اجمیر کے سفر کے دوران تقریباً 90 لاکھ افراد اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ بہت ہی نرم دل اور متحمل مزاج، سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے۔ اگر کبھی غصہ آتا تو صرف دینی غیرت و حمیت کی بنیاد پر آتا۔ البتہ ذاتی طور پر اگر کوئی سخت بات کہہ بھی دیتا تو آپ برہم نہ ہوتے، بلکہ اس وقت بھی حسن اخلاق اور خندہ پیشانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیتے اور ایسا معلوم ہوتا کہ آپ نے اس کی نازیبا باتیں سنی ہی نہ ہو اور اس کو معاف فرما دیتے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خوف خدا اس قدر غالب تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ خشیت الہی سے کانپتے اور گریہ وزاری کرتے۔ خلق خدا کو خوف خدا کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے ہیں: لوگو، اگر تم زیر خاک سوئے ہوئے لوگوں کا حال جان لو تو مارے خوف کے کھڑے کھڑے پگھل جاؤ۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات مومنانہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں کئی برس حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر رہا، لیکن کبھی آپ کی زبان اقدس سے کسی کا راز فاش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی آپ کبھی کسی مسلمان کا بھید نہ کھولتے تھے۔
ایک مرتبہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرید کی تربیت فرما رہے تھے۔ دوران بیان جب آپ کی نظر دائیں طرف پڑتی تو باادب کھڑے ہو جاتے۔ تمام مریدین یہ دیکھ کر حیران تھے کہ پیر و مرشد بار بار کیوں کھڑے ہو رہے ہیں، مگر کسی کو پوچھنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ الغرض جب سب لوگ وہاں سے چلے گئے تو ایک منظور نظر مرید عرض گزار ہوا، حضور ہماری تربیت کے دوران آپ نے بار بار قیام فرمایا، اس کی کیا حکمت تھی؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس طرف میرے پیر و مرشد حضرت شیخ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے۔ جب بھی میں اس جانب رخ کرتا ہوں تو میں تعظیم کے لیے اٹھ جاتا ہوں، بس میں اپنے پیر و مرشد کے روضہ مبارک کی تعظیم میں قیام کرتا تھا۔ جس وقت حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد مقدسہ میں ارشاد فرمایا، قدمی ہادہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم اللہ عز و جل کے ہر ولی کی گردن پر ہے، تو اس وقت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جوانی کے دنوں میں ملک خراسان میں واقع ایک پہاڑی کے دامن میں عبادت کیا کرتے تھے۔ جب آپ نے یہ فرمان عالی شان سنا تو اپنا سر جھکا لیا اور فرمایا، بل قدمہ کا اعلیٰ راسی و عینی، بلکہ آپ کے قدم میرے سر اور آنکھوں پر ہیں۔ ایک بار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی نور بار فضاؤں میں مراقبہ کر رہے تھے کہ ہاتف غیب سے آواز آئی، مانگ کیا مانگتا ہے، ہم تجھ سے بہت خوش ہیں، جو طلب کرے گا پائے گا۔ عرض کیا، الہی عز و جل میرے تمام مریدوں کو بخش دے۔ جواب آیا، بخش دیا۔ عرض کی، مولا جب تک میرے تمام مرید جنت میں نہ چلے جائیں میں جنت میں قدم نہ رکھوں گا۔ سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے تقریباً 81 برس راہ خدا میں علم دین حاصل کرنے اور مخلوق کو راہ راست پر لانے کے لیے بسر کر دیے۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عقیدت مندوں اور مریدوں کا ہر وقت ہجوم رہتا تھا، جن کی ظاہر و باطنی اصلاح کے لیے ملفوظات کا سلسلہ جاری و ساری رہتا۔ زبان حق کے ترجمان سے جو الفاظ نکلتے اسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ اکبر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً لکھ لیا کرتے تھے۔ یوں حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے اپنے پیر و مرشد کے ملفوظات پر مشتمل ایک کتاب ترتیب دی جس کا نام دلیل العارفین رکھا۔ اس کتاب میں حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز ایک راز کی بات ہے جو بندہ اپنے پروردگار سے کہتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے، ان المصلی یناجی ربہ، یعنی نماز پڑھنے والا اپنے پروردگار سے راز کی بات کہتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ اپنے گھر کو ویران کرتا ہے اور اس کے گھر سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مصیبت زدہ لوگوں کی فریاد سننا، ان کا ساتھ دینا، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اسیروں کو قید سے چھڑوانا، یہ باتیں اللہ عز و جل کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بھی بدتر ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدبختی کی علامت یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں خود کو مقبول سمجھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کا دوست وہ ہے جس میں یہ 3 خوبیاں ہوں، سخاوت دریا جیسی، شفقت آفتاب کی طرح اور تواضع زمین کی مانند۔ حضور سیدی خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلفاء میں سب سے قریبی اور محبوب حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ خواجہ صاحب کے وصال ظاہری کے بعد آپ ہی سجادہ نشی ہوئے۔ ان کے علاوہ دیگر جلیل القدر خلفاء میں حضرت قاضی حمید الدین ناگوری، سلطان التارکین شیخ حمید الدین صوفی اور حضرت شیخ عبداللہ بیابانی رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کا شمار ہوتا ہے۔ جب اللہ عز و جل کے مقرب بندے اپنی تمام تر زندگی اس کے احکام کی وجہ آبری اور اس کے ذکر میں بسر کرتے ہیں، دنیاوی لذتوں اور آسائشوں کو چھوڑ کر تبلیغ و اشاعت دین میں گزار دیتے ہیں، تو اللہ عز و جل بطور انعام آخرت میں تو بلند و بالا درجات اور بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی ان کے مقام و مرتبے کو لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے کچھ خصائص و کرامات عطا فرماتا ہے۔
خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ عز و جل نے بے شمار کرامات سے نواز رکھا تھا۔ آئیے ان میں سے ہم چند کرامات کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک بار اجمیر شریف کے حاکم نے کسی شخص کو بے گناہ سولی پر چڑھا دیا اور اس کی ماں کو کہلا بھیجا کہ اپنے بیٹے کی لاش لے جا۔ دکھیاری ماں غم سے نڈھال ہو کر روتی ہوئی حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور فریاد کرنے لگی، آہ میرا سہارا چھن گیا، میرا گھر اجڑ گیا، میرا ایک ہی بیٹا تھا، حاکم نے اسے بے قصور سولی پر چڑھا دیا۔ یہ سن کر آپ جلال میں آ گیا اور فرمایا، مجھے اس کی لاش کے پاس لے چلو۔ جو ہی آپ اس کی لاش کے قریب پہنچے تو اشارہ کر کے فرمایا، مقتول، اگر حاکم وقت نے تجھے بے قصور سولی دی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ لاش میں فوراً حرکت پیدا ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت سیدنا بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز اپنے ایک مرید کے جنازے میں تشریف لے گئے۔ نماز جنازہ پڑھا کر اپنے دستے مبارک سے قبر میں اتارا۔ تدفین کے بعد ایک ایک کر کے سب لوگ چلے گئے، مگر حضور خواجہ غریب نواز قبر کے پاس تشریف فرما تھے۔ اچانک آپ غمگین ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ کی زبان پر الحمدللہ رب العالمین جاری ہوا اور آپ مطمئن ہو گئے۔ میرے استفسار پر فرمایا، اس کے پاس عذاب کے فرشتے آ گئے تھے جن کی وجہ سے میں پریشان ہو گیا۔ اتنے میں میرے پیر و مرشد حضرت سیدنا عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرشتوں سے کہا، یہ بندہ میرے مرید معین الدین کا مرید ہے، اس کو چھوڑ دو۔ فرشتوں نے کہا، یہ بہت ہی گنہگار شخص ہے۔ اچانک غیب سے آواز آئی، اے فرشتوں، ہم نے عثمان ہارونی کے صدقے معین الدین چشتی کے مرید کو بخش دیا۔ ایک بار آپ کے مریدین اجمیر کے مشہور تالاب انا ساگر پر غسل کرنے گئے تو کافروں نے شور مچا دیا کہ یہ مسلمان ہمارے تالاب کو ناپاک کر رہے ہیں، لہٰذا وہ سب کے سب واپس آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ نے ایک خادم کو چھاگل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس میں تالاب کا پانی بھر لاؤ۔ خادم نے جو ہی پانی بھرنے کے لیے چھاگل تالاب میں ڈالا تو اس کا سارا پانی چھاگل میں آ گیا۔ لوگ پانی نہ ملنے پر بے قرار ہو گئے اور آپ کی خدمت سراپا کرامت میں حاضر ہو کر فریاد کرنے لگے۔ آپ نے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ اور پانی واپس تالاب میں ہڈیل دو۔ خادم نے حکم کی تعمیل کی تو انا ساگر پھر پانی سے لبریز ہو گیا۔ آپ کا ایک مرید راجہ کے ہاں ملازم تھا۔ راجہ کو جب اپنے اس ملازم کے اسلام لانے کی خبر ہوئی تو اس پر ظلم کرنے لگا۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے راجہ کو ظلم سے باز رہنے کا حکم دیا، لیکن وہ ظالم و جابر شخص اقتدار کے نشے میں مست تھا۔ کہنے لگا، یہ کون آدمی ہے جو یہاں بیٹھ کر ہم پر حکم چلا رہا ہے؟ آپ کو خبر پہنچی تو فرمایا، ہم نے اسے گرفتار کر کے لشکر اسلام کے حوالے کر دیا۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ سلطان معز الدین محمد غوری نے اس شہر پر حملہ کر دیا۔ راجہ اپنی فوج کے ہمراہ مقابلہ کرنے آیا، مگر لشکر اسلام کی جرأت و بہادری کے آگے زیادہ دیر نہ ٹھہر سکا۔ آخرکار ہتھیار ڈال کر عبرتناک شکست سے دوچار ہوا اور سپاہیوں نے اسے زندہ گرفتار کر کے انتہائی ذلت کے ساتھ سلطان غوری کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی مرید یا اہل محبت اگر حج یا عمرے کی سعادت پاتا اور طواف کعبہ کے لیے حاضر ہوتا تو دیکھتا کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کعبہ میں مشغول ہیں۔ ادھر اہل خانہ اور دیگر احباب یہ سمجھتے کہ آپ اپنے حجرے میں موجود ہیں۔ آخرکار ایک دن یہ راز کھل ہی گیا کہ آپ بیت اللہ شریف حاضر ہو کر ساری رات طواف کعبہ میں مشغول رہتے ہیں اور صبح اجمیر شریف واپس آ کر بجماعت نماز فجر ادا فرماتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانہ مبارکہ پر روزانہ اس قدر لنگر کا اہتمام ہوتا کہ شہر بھر سے غربا و مساکین آتے اور بھرپیٹ ہو کر کھانا کھاتے۔ خادم جب خرچے کے لیے آپ کی بارگاہ میں دست بستہ عرض کرتا تو آپ مصلی کا کنارہ اٹھا دیتے، جس کے نیچے اللہ عز و جل کی رحمت سے خزانہ ہی خزانہ نظر آتا اور آپ کا خادم آپ کے حکم سے حسب ضرورت لے لیتا۔ بعض بزرگوں نے قوم میں اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کو
یہ فرماتے سنا، میرے دین کا معین حسن سنجری آ رہا ہے، میں اپنے معین الدین کے استقبال کے لیے آیا ہوں، لہٰذا 6 رجب المرجب 633 ہجری 16 مارچ 1236 عیسوی بروز پیر فجر کے وقت محبین انتظار میں تھے کہ پیر و مرشد آ کر نماز فجر پڑھائیں گے، مگر افسوس ان کا انتظار کرنا بے سود رہا۔ کافی دیر کے بعد جب خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارکہ کا دروازہ کھول کر دیکھا گیا تو غم کا سمندر امڈ آیا۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما چکے تھے اور دیکھنے والوں نے یہ حیرت انگیز روحانی منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر یہ عبارت لکھی تھی، حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یعنی اللہ عز و جل کا محبوب بندہ محبت الہی میں وصال کر گیا۔ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس ہندوستان کے مشہور شہر اجمیر شریف میں ہے، جہاں ہر سال آپ کا عرس مبارک 6 رجب المرجب کو نہایت تسک و احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور اسی تاریخ کی نسبت سے عرس مبارک کو چھٹی شریف بھی کہا جاتا ہے۔ اس عرس مبارک میں ملک و بیرون ملک سے ہزاروں افراد بڑے جوش و جذبے سے شرکت کر کے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار سے بہت کچھ فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ مولانا برکات احمد صاحب مرحوم، جو میرے پیر بھائی اور میرے والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک غیر مسلم جس کے سر سے پیر تک پھوڑے ہی پھوڑے تھے، اللہ عز و جل ہی جانتا ہے کہ کس قدر تھے، ٹھیک درگاہ شریف کے سامنے کنکروں اور پتھروں پر لوٹتا اور کہتا، اے خواجہ غریب نواز جلن لگی ہے۔ تیسرے روز میں نے دیکھا کہ بالکل اچھا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیں بھی حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بالخیر فرمائے۔